قرآن پاک کی سورہ نمبر 3 اور اس کی آیت نمبر 140، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر تم زخمی ہوئے تو تمہارے مخالف لوگ بھی ایسے ہی زخمی ہو چکے ہیں۔ ہم ان دنوں کو لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ السلام علیکم جی، انسائیڈ سٹوری کے ساتھ میں محسن بلال۔ سورہ عمران کی آیت نمبر 140 جس کو میں نے انٹرو میں دیا ہے، اس کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے درمیان جو دن ہیں انہیں عدلتے بدلتے رہتے ہیں، یعنی پلٹتے رہتے ہیں۔ یہ مجھے کیوں یاد آیا جی؟ آپ یہ کلپ دیکھیں، یہ کلپ ہے حافظ سعد حسین رضوی جو امیر لبیک بھی ہیں۔ یہ لاہور ہائی کورٹ ہے جہاں پر وہ خطاب کے لیے پہنچے تو ان کا استقبال کیا گیا، لیکن اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ 2021 پولیس ہی پولیس ہے اور حافظ صاحب حسین رضوی جو ہیں وہ ہتھکڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ یہ دور حکومت کس کا ہے؟ یہ دور حکومت عمران خان کا ہے، اور پھر بار بار امیر لبیک کو نظر بند بھی کیا جاتا رہا۔ جو ان کے کارکنان ہیں انہوں نے احتجاج بھی کیا، لیکن آج آپ دیکھیں اللہ کی قدرت، اللہ کی کرنی، اللہ کا نظام کہ عمران خان صاحب جو ہیں گزشتہ 2 سال سے جیل میں ہیں، اور حافظ سعد حسین رضوی اسی لاہور ہائی کورٹ میں بطور چیف گیسٹ بلائے جاتے ہیں اور خطاب کرتے ہیں۔ اب اس میں ان کے جو کارکنان ہیں یا ان کی جو جماعت ہے، ان کا موقف یہ ہے کہ جو ان کا موقف ہے وہ ہے، جو ان کا مشن ہے وہ ہے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو، یعنی دین محمدی کو تخت پر لانا۔ تو حافظ صاحب حسین رضوی ہو یا ان کے کارکنان ہو یا ان کی جماعت ہو، وہ آج وہیں پر کھڑی ہے، لیکن عمران خان صاحب کہاں پر ہیں؟ اور آپ کو یاد ہوگا کہ تاریخ میں جتنا بدترین ظلم، اگر حالیہ تاریخ کی ہم بات کریں ان چند سالوں کی، تو جتنا لبیک پہ ظلم ہوا ہے، جتنی ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، شاید ہی کسی اور جماعت کے کارکن یا رہنما یا اس کی قیادت کے ساتھ ہوا ہو۔ ان کی قیادت کو تو ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، جب علامہ خادم حسین رضوی بھی حیات تھے تو بار بار انہیں گرفتار کیا جاتا رہا۔ میں اب وہ جو صحبتیں انہوں نے برداشت کی ہیں، ان کے جو قریب رہے ہیں وہ اکثر بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم نے بھی کچھ آنکھوں دیکھا آواز ہے کہ وہ کس طرح انہوں نے برداشت کیا، لیکن وہ اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے۔ تو آج وہ وقت ہے، عمران خان صاحب دیکھیں جیل میں ہیں، اور جیل میں انہیں سہولیات بھی دی جا رہی ہیں۔ اس طرح کی سہولیات کسی کو بھی نہیں ملی میرے خیال میں، یا پھر جو پولیٹیکل الیٹ جیلوں میں جاتی ہے اپنے کرپشن کی وجہ سے، ناجائز اختیارات کی وجہ سے انہیں ملی ہیں۔ لیکن اگر ہم لبیک کے تناظر میں بات کریں تو مجھے برملا کہنے دیجئے، اور اس کا اقرار بھی کرنا چاہیے کہ ان کی قیادت کو اس طرح کی سہولیات نہیں ملی، بلکہ حافظ صاحب حسین رضوی کو ہم نے دیکھا کہ ہتھکڑیوں میں جکڑ کر عدالت کے احاطے میں لایا جاتا رہا، پھر پیشی پر انہیں لایا جاتا رہا، لیکن ان کے کارکنان ان کے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹے۔ ان کے کارکنان کا یہ کہنا تھا کہ ہماری جو قیادت ہے، ہمارے جو امیر ہیں، ان کا مقصد ایک ہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تخت پر بٹھانا، تو وہ اس مشن کے تحت ہے۔ لیکن یہ آپ جو فوٹیج ہے یہ آپ دیکھ لیں کہ کیسے دن رات بدل رہے ہیں۔ وہ جو کبھی تکبر میں یہ کہا کرتے تھے کہ میرا کوئی متبادل نہیں ہے، میں عمران خان صاحب کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ عمران خان صاحب نے یہ خود کہا تھا کہ ان کا کوئی متبادل نہیں ہے، وہ ناگزیر ہے، لیکن پھر یہ دیکھا کہ ان کا متبادل شہباز شریف کی صورت میں آ گیا، اور دوسری بار وہ وزیر اعظم بن گیا۔ اور اللہ معاف کرے، نعوذ باللہ، یا جو بھی خدائی کا یہ دعویٰ کرتے ہیں، کبریائی تو صرف میرے رب کو ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو کبریائی حاصل ہے، لیکن یہاں پر انسان جو تخت پر بیٹھ جاتا ہے، جو حکومت میں یہاں پر آ جاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ مخالفین بات بھی کیوں کرے، یہ کوئی سانس بھی کیوں لے، اس کا سانس ہی کیوں نہ بند کر دیا جائے۔ جس طرح عمران خان صاحب یوں منہ میں ہاتھ پھیر کر دعوے کیا کرتے تھے نواز شریف کے تناظر میں کہ میں تمہارا اے سی، مجھے امریکہ سے آ لینے دو، تمہارا جیل سے اے سی اتروا دوں گا، تو آج خود واٹر کولر کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، سائیکل کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں مجھے قید تنہائی میں رکھا گیا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کے نظام ہے۔ تو بات ہو رہی ہے حافظ صاحب حسین رضوی کی یا لبیک کی، تو جو انہوں نے صحبتیں برداشت کی، لیکن وہ اپنے مشن سے نہیں ہٹے، اور آج بھی اپنے وہ مشن پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ اور جس طرح وہ لاہور ہائی کورٹ میں گئے ہیں، موجودہ ایرا میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ ایک ایسا بندہ، ایسا شخص
ایسا جماعت کا امیر کہ جس کو چند سال پہلے ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھیں اور پولیس ہی پولیس تھی ارد گرد، اور اس کے کارکنان اس پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کر رہے تھے، وہ آ رہا تھا اور اپنی پیشیوں پر اسے لایا جا رہا تھا، اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے کیا کیا ہے، میرا تو ایک ہی مشن ہے، ہماری جماعت کا تو ایک ہی مشن ہے، تو بار بار نظر بند کر دیا جاتا تھا۔ آج وہ لاہور ہائی کورٹ کے بار کے ایک آپ یہ کہہ لیں کہ حال میں آتا ہے، سیمینار سے خطاب کرتا ہے، تو اس سے بڑی اور مثال کیا ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو مرزا جیلمی ہے یا مولانا طارق مسعود ہے، اس پر ہم ایک الگ سے ڈبیٹ کر لیں گے کہ یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ آگ کو کھیل شاید پتنگوں نے سمجھ رکھا ہے، اور انہیں یہاں پر ہی بس کر دینی چاہیے، اور توبہ طائب ہونے کی ضرورت ہے، رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن 295 سی تو لٹک گئی نا، 295 سیٹیں لگ گئی، تو جی لگی ہے وہ تسی بھگتنا ہے، اور ابھی تک تو یہ چلیں 30 دن ہے، پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا، پھر 30 دن اور ان کی نظر بندی ایکسٹینڈ ہو جائے گی، لیکن جان چھوٹنے والی نہیں ہے۔ لیکن یہ چھوٹے چھوٹے دجال آ گئے نا، اس کی فیور میں انہیں بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور اس آگ سے نہیں کھیلنا چاہیے، ورنہ وہ خود جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ اور یہاں پتنگے ہیں جو شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروانے میں کوئی اس طرح کی بات نہیں کرنا چاہتا کہ جس سے ایک تاثر ملے کہ ہم اشتعال دلوا رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، جس میں ہمارے صافی بھی شامل ہیں، علماء کرام بھی شامل ہیں، کچھ موٹیویشن سپیکر سہل ادیم جیسے بھی شامل ہیں۔ جب ان کے گرد کرکٹ ٹائٹ ہوگی تو پھر معصومانہ کارڈ کھیلنا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک دو خبر یہ بھی ہے، بلکہ میرا تو موضوع آج یہی تھا اس ویلا کرنے کا، کہ آپ کو بتایا جائے کہ دن رات اللہ تعالیٰ کی ذات پھر انسانوں کے درمیان کیسے بدلتی ہے۔ وہ جو کل تخت نشین تھے آج وہ پابند سلاسل ہیں، کل جو پابند سلاسل تھے وہ آج تخت نشین ہے۔ تو ایک محب وطن جماعت لبیک جنہوں نے کبھی ریاستی اداروں پر حملہ نہیں کیا، وہ تو ایک موقع پر ڈٹے ہوئے ہیں، اور جس طرح ان کے ساتھ ظلم کیا گیا، ان کے ساتھ زیادتی کی گئی، ان کے کارکنان تو اپنے امیر سے یا اپنی قیادت سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اب پی ٹی آئی کو چاہیے کہ وہ ہوش کے ناخن لے، ملک دشمن عناصر، جس طرح میں نے کہا نا جی ڈوول کی جو ٹرولنگ سپا ہے سوشل میڈیا پر، جو پاکستان کے خلاف پراپوگنڈا کرتی رہتی ہے، ان کا اعلیٰ کار بننے کی بجائے ایک پاکستانی بن کر سوچیں کہ پاکستان نے جو بھارت کو صرف 4 گھنٹوں میں دھول چٹائی ہے، اور پاکستان کے دفاع کو اب پوری دنیا مان رہی ہے، وہ بجائے اس کو تسلیم کرنے کے ایک وائرس زدہ جماعت کے جو ٹرولرز ہیں وہ پاکستان کے خلاف پراپوگنڈا کرتے ہیں۔ آپ پاکستان کے خلاف پراپوگنڈا نہ کریں، بلکہ لبیک کو فالو کریں، لبیک کے کارکنان سے سیکھیں کہ جس طرح وہ ریاست کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں اور پراپوگنڈے کا جواب دیتے ہیں، کسی دشمن کا اعلیٰ کار نہیں بنتے۔ باقی پولیٹیکل آپ کی اپنی ہے نظریہ ہے، آپ پولیٹیکلی اسے کریں، لیکن ریاست مخالف سرگرمیوں کا حصہ نہ بنے۔ میں صرف اتنا ہی پی ٹی آئی کے کارکنان کو کہوں گا، اور جب عمران خان صاحب آپ باہر آئے تو ہو سکتا ہے وہ اس پر بھی معافی مانگے کہ ہاں ان کے دور میں لبیک کے اوپر اور ان کی قیادت کے اوپر ظلم و زیادتی ہوئی تھی، اور تاریخ کی بدترین زیادتی ان کے دور میں کی گئی تھی۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔